الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، آج سبق نمبر 66 ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں الف لام کی اقسام۔ یہ جو الف لام داخل ہوتا ہے ال جس کو پڑھتے ہیں نا، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں جی، ایک ہوتا ہے اسمی اور ایک ہوتا ہے حرفی۔ اسمی ہم نے چند دن پہلے پڑھا، وہ الف لام جو اللہ زی کے معنی میں، اسمی کی تعریف وہ الف لام جو اللہ زی کے معنی میں، جیسے الدارب اللہ زی داربا یا اللہ زی یدرب، المدروب معنی اللہ زی دوربا یا اللہ زی یدرب۔ الف لام اسمی صرف اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے، جبکہ یہ دونوں حدوثی معنی پر دلالت کریں۔ اچھا جی، پھر کہتے ہیں حرفی کی تعریف، وہ الف لام جو اللہ زی کے معنی میں نہ ہو، وہ الف لام جو اللہ زی کے معنی میں نہ ہو، جیسے الحسن۔ اب حسن جو ہے یہ اس میں فاعل نہیں ہے اور اس میں مفعول نہیں۔ حرفی کی دو قسمیں ہیں، زائدہ اور غیر زائدہ۔ زائدہ کی تعریف وہ الف لام جو اپنے مدخول کے معنی میں زیادتی پیدا نہ کرے، جیسے النعمان معین شخص کا نام، وہ الف لام نام بھی ہوتا تب بھی نعمان معین شخص کا نام ہی تھا۔ اور غیر زائدہ کی تعریف وہ الف لام جو اپنے مدخول کے معنی میں زیادتی پیدا کرے، جیسے کوئی نکرہ تھا اس پر داخل ہو کر اس کو معرفہ کر دے۔ زائدہ کی اقسام، زائدہ کی وہ ہے دو، لازمی اور عارضی۔ لازمی اور عارضی، یہ بڑا ہی زبردست سبق۔ وہ الف لام جو اپنے مدخول سے جدا نہ ہو، لازمی اس کو کہتے ہیں، جیسے اس میں جلالت اللہ، الہ سے اللہ۔ اور عارضی کی تعریف وہ الف لام جو اپنے مدخول سے جدا ہو سکتا ہے، جیسے الحارث الپاکستان۔ اور غیر زائدہ اس کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ اس کی ہیں 5 قسمیں، جنسی، استغراقی، عہد خارجی، عہد ذہنی، عہد حضوری۔ یہ آپ نے صرف یاد رکھنا ہے، یہ ایک وقت آئے گا پھر آپ کو کبھی اشارہ دوں گا نا تو پھر آپ کہیں گے یار واقعی وہ تو سبق بڑا کمال کا تھا۔ تو جنسی وہ الف لام جس کے مدخول سے مراد فقط جنس ہو اور افراد کا اعتبار نہ ہو، جیسے الرجل خیر من المرأۃ، جن سے مرد جن سے عورت سے بہتر ہے۔ ہر مرد ہر عورت سے بہتر نہیں ہے، بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی جو بہت سارے مردوں سے بہتر ہوں گی۔ مثال کے طور پہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے کئی مردوں سے افضل تھی، ام المومنین ہے، اس طرح ازواج مطہرات دیگر بھی۔ بہرحال استغراقی وہ الف لام جس کے مدخول سے مراد جنس کے تمام افراد ہوں، جیسے ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں، آگے پھر اللہ کے ساتھ استثناء کیا۔ عہد خارجی وہ الف لام جس کا مدخول متکلم اور مخاطب دونوں کے نزدیک متعین ہو، اس کو کہتے ہیں عہد خارجی، جیسے فعصا فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، پتہ آپ کو بھی ہے ابھی کون سا وہ رسول ہے، مجھے بھی پتہ وہ کون سا رسول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ عہد ذہنی وہ الف لام جس کے مدخول سے مراد کوئی غیر معین فرد ہو، یعنی کنفرم نہ ہو، جیسے اخاف ان یاکلہ الذئب، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے خوف ہے کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا لے۔ ٹھیک ہے، فرد تو ہے لیکن معین نہیں۔ عہد حضوری وہ الف لام ہے جس کے مدخول سے مراد وہ فرد ہو جو موجود ہو، حاضر ہو، جیسے الیوم اکملت لکم دینکم۔ الیوم، یہ ال سے مراد وہی دن ہے، ٹھیک ہے، وہی دن۔ تو اگر عہد حضوری یہ آپ نے الف لام پڑھا ہوگا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بخاری شریف میں جو روایت نجاشی پر نماز جنازہ پڑھنے والی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن بتایا تھا جس دن نجاشی فوت ہوا تھا، اسی دن فوت ہو، اور اسی دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی۔ یہاں حدیث وہ پڑھتے ہیں اور جناب 20 25 دن بعد تک پڑھتے ہیں، بولتے ہیں کہ سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسباق یاد کرنے کی، ان کو بار بار ریپیٹ کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔